بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ان انگلش۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر ہے 11، صفحہ نمبر ہے 30۔ لفظ ہیڈ یعنی ہیڈ سینٹنس ان اردو افرمیٹو۔ پیچھے ہم نے اس کا فارمولا اور چند مثالیں پڑھی تھی، اب اس کی مزید چند مثالیں پڑھیں گے۔ She had long hair، اس کے لمبے بال تھے۔ He had lot of time، اس کے پاس بہت وقت تھا۔ Our house had large windows، ہمارے گھر میں بڑی کھڑکیاں تھیں۔ عمر had a brother، عمر کا ایک بھائی تھا۔ چاروں جملوں میں لفظ ہیڈ استعمال ہوا ہے اور اس میں ملکیت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ ملکیت ماضی کے اندر ظاہر ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ ہیڈ سینٹنس ان اردو نیگیٹو۔ پیچھے ہم نے افرمیٹو کی مثالیں اور فارمولا پڑھا، اب نیگیٹو کا پڑھیں گے۔ اس قسم کے منفی جملے بنانے کے لیے بس تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی۔ ہیڈ کو ڈڈ ناٹ ہیو میں بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈڈ ناٹ ہیو میں بدلنا ہوگا۔ فارمولا درج ہے، سبجیکٹ جمع ڈڈ ناٹ ہیو جمع کمپلیمنٹ۔ یہ فارمولے اپنے پاس لازمی لکھا کریں، آپ کو کام دیں گے۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ زید ڈڈ ناٹ ہیو اے بک، زید ڈڈ ناٹ ہیو اے بک، زید کے پاس کتاب نہیں تھی۔ نہیں نیگیٹو۔ اگر ہم نہیں کو ہٹا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ افرمیٹو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، زید کے پاس کتاب تھی، تو یہ افرمیٹو بن جائے گا۔ اور اگر لفظ نہیں انگلش کے اندر ڈڈ ناٹ ہیو آئے تو یہ نیگیٹو ہوگا۔ چلیے آگے مثالیں پڑھتے ہیں۔ پین ڈڈ ناٹ ہیو انک، قلم میں روشنائی نہیں تھی۔ پین ڈڈ ناٹ ہیو انک، قلم میں روشنائی نہیں تھی۔ تو یہ لفظ میں والی جو ہم نے بتایا کہ 4 قسم کی طرح یہ استعمال ہوگا، تو یہ اس میں دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم، they did not have mother، ان کے پاس ماں نہیں تھی، یعنی ان کی ماں نہیں تھی۔ جملے کے اندر آپ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ادبی لحاظ سے ان کی ماں نہیں تھی تو یہ جملہ زیادہ ٹھیک رہے گا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں جو لفظی ترجمہ ہے ان کے پاس ماں نہیں تھی، کیونکہ ہیو کے اندر پاس کا معنی ملکیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ لیپ ٹاپ ڈڈ ناٹ ہیو فوٹوز، لیپ ٹاپ میں تصویریں نہیں تھیں۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا لیپ ٹاپ کے پاس تصویریں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ترجمہ اچھا نہیں لگے گا، تو ہم اس طرح کہیں گے لیپ ٹاپ میں تصویریں نہیں تھیں۔ صفحہ نمبر 32۔ ہیڈ سینٹنس ان اردو انٹروگیٹو۔ انٹروگیٹو سوالیہ جملے کو کہتے ہیں۔ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہم سبجیکٹ یعنی مبتدا سے پہلے ڈڈ کا لفظ زیادہ کریں گے۔ فارمولا دیکھیں، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فارمولا ڈڈ پلس سبجیکٹ پلس ایف پلس کمپلیمنٹ۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ ڈڈ وی ہیو کار،
کیا ہمارے پاس ایک کار تھی؟ ڈڈ جب شروع میں آئے گا تو یہ سوالیہ جملہ بن جائے گا. ڈڈ وی ہیو کار، کیا ہمارے پاس ایک کار تھی؟ ڈڈ یو ہیو آ کار، کیا تمہارے پاس کار تھی؟ ڈڈ ہی ہیو آ کار، کیا اس لڑکے کے پاس کار تھی؟ ڈڈ شی ہیو آ کار، کیا اس ایک لڑکی کے پاس کار تھی؟ ڈڈ دی ہیو کار، کیا ان لوگوں کے پاس کار تھی؟ یا ملکیت کا ترجمہ بھی موجود ہے اور سوالیہ جملہ لفظ کیا، سوالیہ جملہ لفظ کیا بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ایڈ سینٹینس ان اردو انٹروگیٹو. امید ہے آج کا سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفحہ نمبر 33. ایڈ سینٹینس ان اردو انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو. پیچھے ہم نے صرف انٹروگیٹو پڑھا تھا، اب اس کے ساتھ نیگیٹو ملا کر پڑھیں گے تو یہ چوتھی شکل بن جائے گی. منفی سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہم سبجیکٹ مبتدا سے پہلے ڈڈ کا لفظ زیادہ کریں گے اور ہیو سے پہلے لفظ نوٹ لگائیں گے. فارمولے کے مطابق دیکھیے، سمجھنا آسان ہو جائے گا. فارمولہ ڈڈ پلس سبجیکٹ پلس نوٹ پلس ہیو پلس کمپلیمنٹ. نیچے مثال سے سمجھتے ہیں. ڈڈ زید نوٹ ہیو آ بک. فارمولے میں دیکھیے سب سے پہلے ڈڈ، پھر سبجیکٹ یہاں زید ہے، اس کے بعد نوٹ، اور ہیو سے پہلے بھی نوٹ آ رہا ہے اور سبجیکٹ کے بعد نوٹ آ رہا ہے، اور اس کے بعد بک، یہ کمپلیمنٹ بن گیا. تو سب پورا جملہ فارمولے کے مطابق ہے. ڈڈ زید نوٹ ہیو آ بک، کیا زید کے پاس کتاب نہیں تھی؟ دونوں معنی یہاں پائے جا رہے ہیں. کیا انٹروگیٹو، نہیں نیگیٹو. کیا زید کے پاس کتاب نہیں تھی؟ ڈڈ آئی نوٹ ہیو آ بک، کیا میرے پاس کتاب نہیں تھی؟ ڈڈ کا معنی کیا، انٹروگیٹو. نوٹ کا معنی نہیں، نیگیٹو. اسٹوڈنٹ جملہ اسمیہ ماضی کے جملے بنانا ہم سیکھ چکے ہیں. اب اگلے اسباق میں ہم جملہ اسمیہ حالیہ کے جملے بنانا سیکھیں گے. امید ہے آپ کو یہ اسباق سمجھ آ چکے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.